اردو نالج کے موجود دوستوں، میں ہوں لائق سے پھر آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ زمانہ کریم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بالآخر رانائے درگاہ ہو گئی۔ جبکہ یہی وہ قوم تھی جس نے فرعون مصر کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے تھے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے احوال بھی بتانے والے ہیں، جس نے اپنے جھوٹے دعوی خدائی کے لیے ظلم تاریخ کو اپنا شعار بنایا تو اللہ رب العزت نے اسے دریائے نیل کی بے رحم موضوع کے سپرد کرتے ہوئے اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی لاش پر وقت کے ساتھ ساتھ گوشت کا اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ہر سال ایک مخصوص دن کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فالتو گوشت سے اپنے معدے کی دیافت کر سکے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج کو، لیکن ہمیشہ کی طرح اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل ہم اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ معزز اور خواتین و حضرات، جیسا کہ اوراق کے تاریخ کی شہادت ہے کہ مصر کے ہر حاکم کو اس کے نام کے بجائے فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا، خاص کر کے وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمران تھا۔ وہ اپنی جھوٹی خدائی کا بھی دعویدار تھا۔ اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ شرکسی کر رہا ہے، اور اسے اللہ کی واحدیت کا پیغام دو۔ تو آپ حکم الہی کی بجائے آبری میں دربار شاہی پہنچے اور منصب نبوت ادا کیا، اور اس بک نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی اختیار کر لی اور کہا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور اس نے اس دور کے نامرد جادوگروں کو آپ کے مقابلے کے لیے طلب کیا، جنہوں نے ان شیطانی علم کے زور پر جب اپنی رسیاں آپ کے سامنے پھینکیں تو وہ سانپوں کا روپ دھار گئی، کہ جس پہ حکم الہی آیا کہ موسیٰ اپنا عصا ان کے سامنے پھینک دو، اور یوں ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ ایک ازدیت کی صورت اختیار کر کے ان سب سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل کو دیکھ کر جادوگر جان گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں بلکہ آسمانی قوت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے وہیں توبہ کرتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا، جس پر فرعون نے سیکھ پا ہوتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں آگ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، لیکن ان جادوگروں نے اپنا فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف وہ جناب موسیٰ اور آپ کے پیروکاروں کا بھی جعلی دشمن بن گیا۔ ناظرین گرامی، شاید ہمارے بہت سے دوست اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں گے کہ حکمت خدا بندی کی بدولت آپ کی پرورش بھی اس فرعون کے یہاں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے بچپن میں ایک دفعہ اس کی داڑھی کو پکڑ کر کے کھینچا تو اس نے کہا مجھے گمان ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری سلطنت کا دشمن اور اس کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت آسیہ جو اس کی زوجت محترمہ تھی اور جنہوں نے آپ کو گود لے رکھا تھا، فرمایا یہ تو معصوم ہے اور ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا، جس پر فیصلہ ہوا اس کے سامنے ایک برتن میں پھول دوسرے میں دیکھتے ہوئے انگارے رکھے جائیں اور وہ انگاروں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو۔ تو فرعون کا وہم درست ہے، سو اسی طرح کیا گیا۔ تو جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی،